تاب کے در لگے تیرگی می روی، بہر توبہ درائے شباب غوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی، بشنو از گوش دل مثنوی معنوی، در رہے صدق برتا مسمم شوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد سید الکونین والثقلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ گزشتہ ہم پڑھ رہے تھے کہ لوگوں کو اچھے کاموں سے روکنے کے لیے شیطان جو مختلف حلیے بنا کر آتا ہے اور آپ کے راستے میں رکاوٹ کھڑی کرتا ہے، اور پہلے تو آپ کو سبز باغ دکھاتا ہے، اس کے بعد پھر جب آپ کا کام خراب ہو جاتا ہے اس وقت آپ کو ہاتھ دے کر نکل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں بھی کافروں کو اس طرح کے سبز باغ دکھایا کرتا تھا اور ان کو ہمت دلاتا تھا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی، لیکن جب دیکھتا تھا کہ مسلمانوں کو باطنی طور پر مدد ہو رہی ہے، تائید غیبی اور مدد غیبی حاصل ہو رہی ہے، تو اس وقت وہ الٹے پاؤں بھاگ جاتا تھا۔ اس کا ذکر کرتے ہوئے آپ نے مثال کے طور پر یہ واقعہ جس کا تعلق جنگ بدر سے ہے آپ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں۔ ہم چو شیطاں کز وساوس بر قریش، دم دمید و گفت گردارید جیش۔ بالکل شیطان کی طرح ہوتی ہے ان لوگوں کی حالت جس نے قریش پر وسوسوں کے ذریعے ایک منتر پھونکا تھا کان میں، کہا کہ لشکر جمع کرو، مسلمانوں کے خلاف لڑو۔ وہ وسوسہ ڈالا تھا کفار قریش کے دل میں کہ لڑو، تم لڑ سکتے ہو، تاکہ در احمد حزیمت افغنیم، بیخ و بنیاد از زمینش برکنیم، تاکہ احمد اور ان کی فوج کی صفوں میں ہم شکست ڈال سکیں۔ ہم سب مل کر ان کے خلاف لڑیں گے اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے جیتتے ہیں۔ میں تمہارا ساتھ دوں گا اور ایسی کارروائی کریں گے کہ ان کی بیخ اور ان کی بنیاد اکھڑ کر رہ جائے گی۔ ہم اکھاڑ دیں گے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی کوئی طاقت نہیں ہے، اگر ہم سب ایک مل کر کام کریں، اور باطنی طور پر میری مدد تم کو حاصل رہے گی، میں تمہاری مدد کروں گا۔ چونکہ شیطان در سپاہ شد صد یکم، خواند افسوں کننی جار لکم۔ ایسے پوز کرنے لگا جیسے تم اگر 100 سپاہی ہو تو 101واں میں ہوں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا ساتھ دوں گا۔ اور ان کو یہ ہمت دلائی کہ میں تمہاری مدد کے لیے آنے والا ہوں، تم کو پناہ دینے والا ہوں، تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارا مدد کرنے والا ہوں۔ یہ اننی جار لکم جو آپ نے استعمال کیا، یہ قرآن شریف کی ایک آیت کا حصہ ہے۔ اس کیفیت کا اللہ تعالیٰ نے سورہ الانفال میں آیت نمبر 48 میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ شیطان کس طرح سے کفار قریش کو ورغلایا تھا تاکہ وہ جنگ بدر میں ان سے مقابلہ کر سکیں، لیکن جب اللہ کی مدد آئی فرشتوں کے ذریعے، اور یہ جو فرشتے نازل ہوئے تھے مسلمانوں کی مدد کے لیے، یہ کفار قریش کو دکھائی تو نہیں دے رہے تھے، لیکن شیطان چونکہ الگ مخلوق تھا، اس نے یہ منظر دیکھ لیا تھا، اس کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہاں پر اب جیتنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس کا تفصیل سے ذکر ملتا ہے اس آیت میں جو سورہ انفال کی آیت نمبر 48۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور شیطان نے ان کی نگاہ میں ان کے کام بھلے کر کے دکھائے، تمہارا اچھا ہوگا، یہ مسلمانوں کے خلاف تم آسانی کے ساتھ جنگ جیت جاؤ گے، تمہاری طاقت زیادہ ہے۔ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، اور کہنے لگا کہ آج تم پر لوگوں میں سے کوئی بھی غالب آنے والا نہیں ہے، تمہاری اتنی بڑی طاقت ہے۔ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، اور تم میری پناہ میں ہو، اب تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ، اور جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، مدبھیڑ شروع ہو گئی،
معرکہ شروع ہو گیا، نکص علی عقبیہ، الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ جیسے ہی دیکھا کہ مسلمانوں کی مدد پر آسمان سے فرشتے اتر چکے ہیں، یہ الٹے پاؤں بھاگ گیا۔ وقال انی بریء منکم، اور کہنے لگا کہ میں تم سے الگ ہوں، میں تم سے بری ہوں، اب میرا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھ چکا تھا کہ اب یہ لڑے گا تو خود شیطان کی بھی خرابی آ جائے گی، اس لیے وہ ان کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ نکلا۔ انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، کہنے لگا کہ میں جو دیکھ رہا ہوں اس وقت، جو مجھے دکھائی دے رہا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتا، اس لیے تم آرام سے لڑنے کی تیاری کر رہے ہو، یہ لڑنے کا وقت نہیں ہے، بھاگ جاؤ۔ انی اخاف اللہ، اس وقت میری حالت یہ ہے کہ میں خود اب اللہ سے ڈر رہا ہوں، جب اس کی مدد آ گئی ہے تو میں خود سمجھ چکا ہوں کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ واللہ شدید العقاب، اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے، پہلے کے جیسے حالات اب نہیں ہیں، اب بھاگنے کا وقت ہے۔ اس آیت کے حوالے سے آپ نے یہاں پر کہا اننی جار لکم، میں تمہیں اپنی پناہ دینے والا ہوں، کہا تھا نا ابتدا میں شیطان نے، اس کا ذکر کیا۔ چون سپاہ گرد آمدند از گفتگو، گرد با ایشاں بحیلت گفتگو، جب اس کے سامنے سارے سپاہی جمع ہو گئے، اب جنگ کی تیاری شروع ہو گئی، گرد با ایشاں بحیلت گفتگو، اور بڑی چالاکی کے ساتھ اس نے اپنی گفتگو جاری رکھی، ان کے مورال کو بوسٹ کرنے کے لیے، کافروں کے لڑنے کے لیے اندر سے ان کو ورغلانا شروع کر دیا تھا کہ بیارم من قبیل خیش را تاکہ در ہیجا بود پشت شما، میں ہی تمہاری مدد پر نہیں آؤں گا بلکہ پورے خاندان کو اپنے لے کر آؤں گا تاکہ جنگ کے اندر تمہاری طاقت میں اضافہ ہو جائے۔ یہ سب ابلیس نے کہا تھا قریش کو۔ من شمارا اون و یاری حکنم تا سپاہ دشمنا تا بشکنم، میں تمہاری مدد کروں گا اور تمہاری جو ہو سکا میری طرف سے پوری اعانت کروں گا تاکہ تمہارے دشمنوں کے لشکر کو شکست دی جا سکے۔ چون قریش از گفت او حاضر شدند، ہر دو لشکر در ملاقات آمدند، شیطان کی باتوں میں آ کر جب سارے قریش جمع ہو گئے اور دونوں لشکروں میں مدبھے شروع ہو گئی، آمنا سامنا شروع ہو گیا۔ دید شیطان از ملائک اس پہے سوئے صنف مومنہ اندر رہے، اب شیطان کو دکھائی دینے لگا کہ ایک فرشتوں کا لشکر آ رہا ہے مسلمانوں کی مدد کے لیے۔ وہ راستے سے جب آ رہا تھا مسلمانوں کے ساتھ شامل ہونے کے لیے، اسی وقت ابلیس کی نظر اس لشکر کے اوپر پڑ چکی تھی۔ آ جنودن لم تروہا سفزدے، کشت جانے او ز بیم آتش کدے، اس لشکر نے، وہ ایسا لشکر تھا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا جس کو تم نے نہیں دیکھا وہ لشکر، جنودن لم تروہا۔ حالانکہ یہ جو آیت کا جو حصہ ہے یہ اصل میں غزوہ خندق کے بارے میں نازل ہوئی تھی، لیکن چونکہ بدر میں بھی فرشتے آئے ہیں تو اس کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس آیت کا ٹکڑا بھی آپ نے یہاں پر استعمال کیا گیا۔ وہ لشکر جو تم کو دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ لشکر آ گیا، اور یہ لشکر دیکھتے ہی ابلیس کی جان خوف کے مارے بھٹی بن گئی۔ پائے خود واپس کشیدہ ہمی گرفت کہ ہمی بینم سپاہ بس شگفت، اب وہ اپنے پاؤں کو پیچھے کی طرف کھینچنے لگا، ڈر کے مارے اس کے پاؤں پیچھے کی طرف ہونے لگے کہ میں عجیب فوج دیکھ رہا ہوں۔ خوف اور ہیبت کی کیفیت ابلیس کے اوپر طاری ہو گئی کہ اخاف اللہ مالی منہ عون اذهبوا انی ارا ما لا ترون، یہاں پر وہ کلمات ہی آپ نے استعمال کیے، میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، کہنے لگا ابلیس۔ اب کوئی اور مدد اللہ کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی۔ جو میں نے مدد کی بات کی تھی وہ لوگوں سے لڑائی کے معاملے میں کہی تھی میں نے، اب اللہ کی جانب سے مدد آ رہی ہے، فرشتے آ رہے ہیں، تو اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اذهبوا، ان کو کہنے لگا کہ یہاں سے نکل جاؤ، بھاگ جاؤ۔ انی ارا ما لا ترون، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے ہو۔ گفت حارس اے سراخا شکل ہی، دی چرا تمی نہ گفتی این چنی، اب وہ جو شیطان تھا سراخا کا بھیز بنا کے آیا تھا کافروں میں۔ ابتدا میں تو یہ کافر لوگ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ سراخا ہے جو اس طرح کا مشورہ دے رہا ہے، لیکن بعد میں ان کو پتا چل گیا کہ یہ شیطان سراخا کی شکل میں آیا ہے۔ تو حارث بن ہشام نام کا ایک شخص تھا، اس کو غصہ آ گیا اس طرح کی شیطان کی باتوں کو سن کر، کہنے لگا اے سراخا کی شکل والے، تو نے تو یہ کہا تھا پہلے کہ میں تمہارا ساتھ دوں گا،
ایسا کیوں کہا تھا تو نے؟ اگر ایسے وقت پر بھاگ جانا تھا تو اس وقت تو نے یہ کیوں کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گا؟ گفت ایدم من ہمی بینم حرب، گفت می بینی جا آشیش عرب۔ تو اس شیطان نے کہا کہ اس وقت کی بات الگ ہے، اب کی بات الگ ہے، میں نہیں سمجھا کہ ایسا ہوگا، اسی لیے میں نے تم کو ہمت دلائی تھی، لیکن اب میں سختی دیکھ رہا ہوں، ڈسٹرکشن دیکھ رہا ہوں، تباہی دیکھ رہا ہوں، اگر اب لڑو گے تو تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حارث کو غصہ آ گیا، اس نے کہا کہ کون سی تباہی کی بات تم کر رہے ہو؟ یہ تو عرب کے غریب لوگ ہیں، انفیریئر سگنیفیکنس والے لوگ ہیں، ان کا نہ سائز ہے نہ اسٹرینتھ ہے، ہر اعتبار سے یہ کمزور ہے، پیونی آف دا عربس ہیں یہ لوگ، ان کو دیکھ کر تم کہہ رہے ہو کہ تباہی کا وقت آ گیا ہے؟ یہ کون سی بات ہے؟ می نہ بینی غیر ای لے کہ تو ننگ، آ زمانے لاف بودی وقت جنگ، ہمیں تو کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ اے مکاری رکھنے والے، پہلے جیسا تھا اب بھی ویسے ہی ہے، پہلے تو ہمیں ہمت دلاتا تھا، تو نے ورغلایا جنگ کے لیے اکسایا، اچانک تو اپنا راستہ تبدیل کر رہا ہے اور ہم کو کہہ رہا ہے کہ پیچھے پلٹ جاؤ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ شیخی کا وقت تھا، تو نے بڑی شیخی بگھال لی، اب جنگ کا وقت ہے، اب پیچھے نہیں جا سکتے، ہم کو لڑنا ہوگا۔ دی ہمیں گفتی کہ پائندہ شدم، کہ بوتاں فتح و نصرت دم بدم، کل تک تو یہ کہا کرتا تھا کہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ہم ہی جیتیں گے، دم بدم ہم کو فتح اور نصرت حاصل ہوگی، یہ لوگ نہیں جیت سکتے ہماری طاقت کے سامنے، اس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ دی زعیم الجیش بودی اے لعین، وی زمان نامرد ناچیز مہین، اے لعنتی ملعون، کل تو لشکر کا سردار بنا تھا، کہتا تھا کہ میں اپنی نگرانی میں، اپنی سرپرستی میں تم کو جنگ جتاؤں گا، اور اب کیوں نامرد بن رہا ہے، ناچیز بن کے، نامرد بن کے، ذلیل بن کے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تاب خوردے ماں دمے تو وامدیم، تو بے تو رفتی و ماں ہیزم شدیم، ہم تیرے جھانسے میں آ گئے، تو نے ہم کو ورغلایا، جھانسا دیا، جھوٹی ہمت باندھی، خود تو بھٹی میں گیا اور ہم کو ایندھن بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ چونکہ حارث باسراخا گفت این، از اتابش خشمگی شد آن لعین، جب حارث بن ہشام نے اس سراخا شکل والے یعنی ابلیس سے یہ بات کہی تو وہ ملعون ان باتوں سے اور غصے میں آ گیا۔ دست خود خشمی ز دست او کشید، چون ز گفت اوش درد دل رسید، فوری غصے میں آ کے اس نے اپنا ہاتھ جو حارث نے پکڑا تھا چھڑایا، غصے سے چھڑا کر وہاں سے نکلنے لگا، چونکہ اس کی گفتگو سے، حارث کی گفتگو سے اس کو شدید صدمہ پہنچا کہ یہ انسان لوگ جن کی کوئی طاقت نہیں ہے میرے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں۔ سینہ اشرا کوفت شیطان و گریخت، خون آ بیچارہ غازی مکر ریخت، تو پھر اس شیطان نے حارث بن ہشام کے سینے پر ایک دو ہتھڑ مارے، مار کے ان کو ڈھکیلا اور ڈھکیل کر وہاں سے بھاگ گیا۔ اب ان لوگوں کی حالت یہ ہو گئی کہ جس کی ہمت پر آئے تھے وہ تو رفو چکر ہو گیا ہے، یہ مکاری دکھا دی ہے اس نے۔ اب ان کو لگ رہا تھا کہ اب ہمارا خون بہنے والا ہی ہے، اب ہم مرنے والے ہی ہیں۔ اب یہ شیطان کی صفت یہاں پر بیان کی جا رہی ہے کہ شیطان اور شیطان کے کارندے جو آپ کو اچھے کام میں روکتے ہیں ان کی یہی حالت ہوتی ہے، ایک وقت پر وہ آپ کو چڑھاتے ہیں، حوصلہ دینے کی بات کرتے ہیں اور اچھے کام سے روکتے ہیں، جب تباہی کا وقت آ جاتا ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں۔ چونکہ ویراں کرد چندی عالمو، پس بگفت انی بری منکم، جب اس نے ان کی دنیا ویران کر دی، جب حالت ان کی خراب ہو گئی تو علل اعلان ان کے سامنے کہہ کر نکل پڑا کہ میں تم کو جانتا بھی نہیں، انی بری منکم، میں تم سے بیگانہ ہوں، تم سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا۔ کوفت اندر سیناش ونداختش، پس گریزاں شد چو ہیبت تاختش، اپنی چھاتی پیٹنے لگا، پیٹ کر وہاں سے نکل پڑا، بھاگ گیا۔ اور یہ بھاگنے کا اس کا سبب یہی تھا کہ فرشتوں کو آتا ہوا دیکھ کر اس کے اوپر ہیبت طاری ہو گئی تھی۔
نفس و شیطان ہر دو یک تن بودند، درد و صورت خیش را بنمودا اند۔ اب آپ یہاں پر جو اصل بات کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ نفس اور شیطان یہ دو اصل میں پہلے ایک تھے، اور ان دونوں نے اپنے آپ کو دو الگ الگ صورتوں میں دکھایا ہے۔ یہاں پر آپ ایک بات یاد رکھیے، اس سے پہلے بھی میں نے یہ بات بتائی تھی کہ شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، برائی کے راستے پر جانے کی ترغیب دیتا ہے، اچھائی کے راستے پر جانے سے روکتا ہے، لیکن اس کا یہ روکنا اچھائی سے اور برائی کی طرف راغب کرنا صرف زبانی ہوتا ہے۔ شیطان خود کسی کو برائی کے راستے پر نہیں ڈال سکتا، وہ انسان کے نفس کو استعمال کرتا ہے۔ اگر نفس نے شیطان کی بات سنی تو انسان بھٹکا، غلط راستے پر گیا، لیکن اگر انسان کے نفس نے شیطان کی بات نہیں سنی تو شیطان انسان کو کچھ نہیں کر سکتا، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اب جو انسان کا نفس ہوتا ہے وہ شیطانی خباثتوں والا ہوتا ہے، اسی لیے شیطان کی باتوں میں آتا ہے۔ اگر نفس کو پاک کر لیا جائے تو شیطان سے انسان کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ نفس اور شیطان پہلے دونوں ایک ہوتے ہیں۔ ابتدائی زندگی میں جس کا نفس پاکیزہ نہ ہوا ہو اس کا نفس بھی شیطان ہی ہے۔ شیطان باہر سے اور نفس اندر سے، یہ دونوں مل کے آپ کو برائی کے راستے پر لے جاتے ہیں۔ ایک باہر سے کھینچتا ہے، ایک اندر سے ڈھکیلتا ہے۔ لیکن اگر باہر سے کھینچنے والا کھینچتا ہی رہے اور اندر سے ڈھکیلنے والا نہ ڈھکیلے تو آپ برائی کے راستے پر نہیں جائیں گے۔ تو اب انسان کا کام یہ ہے کہ شیطان کو ہرانے کے لیے، شیطان کے منصوبوں پر پانی پھیرنے کے لیے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا لے۔ چوں فرشتو عقل کی شان یک بدند، بیر حکمت ہاش دو صورت شدند۔ بالکل یہی حال ہے فرشتوں کا اور عقل کا۔ انسان کے اندر نفس بھی ہے اور عقل بھی ہے۔ نفس کی دوستی شیطان کے ساتھ ہے، شیطان کھینچ رہا ہے نفس کی مدد سے انسان کو برائی کے راستے کی طرف، اور فرشتے کھینچتے ہیں انسان کو اس کی عقل کے ساتھ مدد لے کر اچھائی کی طرف۔ یہ ہے فرشتوں اور شیطان کے بیچ میں پھنسا ہوا انسان، سمجھ رہے ہیں آپ؟ عقل کی مدد سے فرشتے انسان کو اچھائی کی طرف کھینچتے ہیں، نفس کی مدد سے شیطان انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے۔ اگر نفس اس کا شیطان کی تابعداری کرے اور عقل فرشتوں کی تابعداری نہ کرے تو انسان ہلاکت کے دلدل میں چلا جاتا ہے۔ نفس انسان کا شیطان کی تابعداری نہ کرے، عقل انسان کی فرشتوں کی تابعداری کرے تو فرشتے انسان کو اچھائی کے راستے پر لے کر چلے جاتے ہیں۔ تو عقل کو مضبوط کرو، نفس کو کمزور کرو۔ دشمن داری چنی در سر خیش، مانے اخلصتو خصم جان و کیش۔ اے انسان تو اپنے اندر ایک دشمن رکھتا ہے اور وہ نفس ہے جو عقل کے راستے میں رکاوٹ ڈالتا ہے اور تیری جان کا اور تیرے مذہب کا دشمن ہے۔ شیطان باہر سے ہے، نفس اندر سے ہے۔ اندر والے کو تو درست کر لے، باہر والے کو تو کچھ نہیں کر سکتا۔ شیطان کو تو کوئی نہیں سدھار سکتا، وہ اپنا کام کرتا ہے، کرنے دو اس کو، اس کی باتوں کی اہمیت ہی مت دو۔ وہ باہر سے ورغلاتا رہے، کوئی فرق پڑنے کا نہیں ہے۔ نفس کو پاکیزہ کر لو، پھر شیطان کے سارے ہتھیار بیکار ہو جائیں گے۔ یک نفس حملہ کند چون سوس مار، پس بسوراخے گریزت در فرار۔ اب اس کے جو حملہ کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ایک سوس مار کی طرح، اردو میں اس کو گوہ کہتے ہیں، انگلش میں اس کو کہتے ہیں لیبین لیزارڈ۔ اس کی خاص علامت ہوتی ہے، وہ اپنی بل میں ہوتی ہے، اپنا سر باہر نکالتی ہے اور اچانک ایک چیز لپک کے غائب ہو جاتی ہے۔ وہ کام کرتا ہے، ایک دم حملہ کرتا ہے، پھر بھاگتا ہوا سوراخ میں چلا جاتا ہے۔ شیطان آتا ہے، آپ کو بھٹکاتا ہے، برائی کراتا ہے، پھر غائب ہو جاتا ہے، ایسا جیسا کہ وہ تھا ہی نہیں۔ پھر کچھ وقت کے بعد پھر نکلتا ہے۔ در دلو سوراخ ہا دارت کنو، سر زہر سوراخ می آرت بروں۔ اب اس نے کیا ہے، انسان کے دل کے اندر بہت سے چھوٹے چھوٹے سوراخ بنا لیے ہیں
اور ہر سوراخ میں سے جھانک جھانک کر اپنا سر باہر نکالتا ہے. اس کا جو انداز ہے انسان کو بہکانے کا، ہر سوراخ میں سے جہاں مناسب سمجھتا ہے کون سے سوراخ میں سے سر نکالے وہاں سے نکالتا ہے، وہاں پر اپنا کام کرتا ہے، پھر اندر چلا جاتا ہے. پھر ادھر سوراخ میں سے باہر نکلتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، اندر چلا جاتا ہے. یہ انداز ہوتا ہے اس کا. نام پنہا گشتن دیو از نفوس وندرا سوراخ رفتن شد خنوس. شیطان کا نام اسی انسانوں سے چھپ جانے کی وجہ سے خناس پڑا ہے. قرآن مجید میں شیطان کو الخناس کہا گیا ہے. الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. خناس اسی لیے پڑا ہے. خناس کا مطلب ہوتا ہے بہت چھپنے والا، چھپ چھپ کر حملہ کرتا ہے، چھپ چھپ کر بہکاتا ہے، اور بہکاتا ہے اور فوری پھر سوراخ میں گھس جاتا ہے، چھپ جاتا ہے. اسی لیے اس کا نام خناس رکھا گیا ہے. کہ خنوسش چون خنوس خنفزست چون سرے خنفس ورا آمد شدست. اس کا جو گھس جانا ہے، چھپ جانا ہے سوراخوں کے اندر، وہ خنفس کی طرح ہے. خنفس بھی ایسی چھپ جاتی ہے. خنفس کو اردو میں کہتے ہیں سیہی. دراصل یہ ایک قسم کا جنگلی چوہا ہے جو کانٹے دار ہوتا ہے. اس کے جسم کے اوپر ہر طرف پورے کانٹے کانٹے ہوتے ہیں اور جنگلی چوہا ہوتا ہے. اس کو انگلش میں ہیج ہاک کہتے ہیں. اور یہاں جو آپ نے خنفس کا لفظ استعمال کیا ہے یہ عربی لفظ ہے. اصل میں فارسی میں خنفس نہیں کہتے، عربی لفظ ہے. چونکہ آپ یہاں پر قافیہ بٹھانا تھا اس لیے آپ نے خنفس کا لفظ استعمال کیا. فارسی میں اس کو خار پشت کہتے ہیں، اور جوجا تیغی بھی کہا جاتا ہے فارسی میں. اور تیلگو میں اس کو ملا پندی کہتے ہیں یا پھر ملا اڈتا کہتے ہیں. ایک عجیب و غریب قسم کا چوہا ہوتا ہے کانٹے دار. چون سر خنفس ورا آمد شدست. اور اسی ہیج ہاک کے سر کی طرح اس کا آنا جانا ہوتا ہے. بل میں چھپ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر اپنا کام کرتا ہے، پھر چلا جاتا ہے. کہ خدا آن دیورا خناس خاند کو سرے آن خار پشت تک راب ماند. اب یہاں پر آپ نے خار پشت کا لفظ استعمال کیا جو فارسی لفظ ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس شیطان کو خناس کہا ہے کیونکہ وہ اسی ہیج ہاک کے سر کی طرح ہے. وہی کام کرتا ہے، آتا ہے، اپنا کام کرتا ہے، چلا جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان کے ساتھ ساتھ ایسے شیطانی کام کرنے والے انسانوں کو بھی خناس کہا ہے کیونکہ وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. آپ کوئی ایک کام کرنے جاتے ہیں، وہ فوری آتے ہیں، آپ کے حوصلے کو پست کرتے ہیں، کچھ بھی کامنٹ کرتے ہیں اور پھر نظر بھی نہیں آتے، غائب ہو جاتے ہیں. می نہا گردت سرے آن خار پشت دم بدم ازبی میں سیاد درشت. تو اسی ہیج ہاک کا جو سر ہے وہ چھپ جاتا ہے. اور کیوں چھپتا ہے؟ شکاری کے ڈر سے. آتا ہے، اپنا کام کرتا ہے اور شکاری کے ڈر سے فوری جا کے چھپ جاتا ہے. تاچو فرصت یافت سر آرت بروں زین چنی مکرے شود مارش زبوں. جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ چھپا ہوا رہتا ہے اپنے سوراخ کے اندر اور اندر سے دیکھتا رہتا ہے. جیسے ہی موقع ملتا ہے وہ فوری اپنا سر باہر نکالتا ہے اور ایسے باہر نکالتا ہے کہ سانپ بھی اس سے ڈر جائے. جب ذرا ایسی بھنک پاتا ہے کہ کوئی شکاری آئے گا فوری تیزی کے ساتھ اپنے غار میں چلا جاتا ہے. گرم نفس از اندروں راحت زدے رہ زنارا برتکے دستے بدے. اگر نفس اندر سے باہر والے کے کام میں ساتھ دینے والا نہ ہو تو باہر والا اندر کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اس کو قابو ہی نہیں آئے گا. شیطان کو انسان پر قابو آتا ہی نہیں ہے اگر نفس شیطان کا ساتھ نہ دے تو. یہ بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے. لوگ سمجھتے ہیں شیطان کی وجہ سے ہم برے راستے پر چلے گئے. شیطان کی وجہ سے کوئی برے راستے پر نہیں جاتا. شیطان کا کام صرف ورغلانا ہے، وسوسے ڈالنا ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا. شیطان صرف نفس کو ابھارتا ہے اور نفس کرتا ہے جو کہ انسان کے اندر ہوتا ہے. اگر نفس صحیح ہو جائے تو شیطان کچھ نہیں کر سکتا. ذا امان مقتضی کے شہوتست دل اسیر حرص و آز و آفتست. اور یہ جو نفس ہے جو شہوت کا خواہش مند ہوتا ہے، آرزوؤں کا خواہش مند ہوتا ہے، اسی خواہش کی وجہ سے، نفس کی انہی آرزوؤں کی وجہ سے شیطان اس کا استعمال کرتا ہے. نفس کے اندر جو خواہشیں، آرزویں، شہوتیں
دنیا کی طرف جو اس کا انکلائنیشن ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے شیطان انسان کو بہکاتا ہے، کیونکہ دل ہرس اور لالچ اور مصیبت کا قیدی ہوتا ہے انسان کا۔ تو یہ جو ہرس، لالچ ہے اور یہ جو مصیبت ہے، اسی کو استعمال کرتا ہے، نفس کی ان کوالٹیز کو استعمال کر کے شیطان انسان کو بہکاتا ہے۔ اگر نفس کے اندر سے یہ کوالٹیز ہی ختم ہو جائیں تو نفس شیطان کے کام کا ہی نہیں رہتا۔ زا اوان سر شدی دزد و تباہ تا اوانا را بقہر تست راہ۔ یہ جو چھپا ہوا سپاہی ہے جو تمہارے اندر ہے، اسی کی وجہ سے تم چور ہوتے بنتے ہو، اسی وجہ سے تم تباہ ہو جاتے ہو۔ اگر یہ درست ہو جائے تو پھر کوئی بھی تم کو غلط نہیں کر سکتا، تباہ نہیں کر سکتا، برائی کے راستے پر نہیں لے جا سکتا۔ اسی کی وجہ سے باہر کے سپاہیوں کو تمہارے اوپر ظلم کرنے کا راستہ ملتا ہے، اور یہ باہر کے سپاہی وہی ہیں، خناس، چاہے وہ شیطان کی شکل میں ہو چاہے وہ انسان کی شکل میں ہو۔ در خبر بشنو تو ای پندے نکو بین جنبیکم لکم اعدا عدو۔ حدیث میں جو آیا ہے اس نصیحت کو بھی غور سے سنو، جس میں کہا گیا ہے کہ تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارے دونوں پہلوؤں کے بیچ میں ہے، یعنی کہ نفس ہے۔ ایک جگہ قرآن مجید میں شیطان کو دشمن کہا گیا ہے اور حدیثوں میں نفس کو دشمن کہا گیا ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ شیطان کھلے عام دشمنی کرنے والا ہے اور ہمیشہ کا دشمن ہے۔ شیطان کی دشمنی میں اور نفس کی دشمنی میں فرق یہ ہے کہ شیطان کے اندر دشمنی کی دو کوالٹیز ہیں۔ ایک تو کوالٹی ہے کہ وہ کھلم کھلا دشمنی کرتا ہے، بھیس نہیں بدلتا، بول کے کرتا ہے میں تمہارا دشمن ہوں، تمہیں برباد کرنا چاہتا ہوں، یہ کہہ کر کرتا ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ وہ ہمیشہ دشمن رہے گا، کبھی تمہارا دوست نہیں بن سکے گا۔ نفس کی دشمنی کیا ہے؟ ایسی نہیں ہے۔ نفس کی دشمنی چھپی ہوئی دشمنی ہے، کھل کے دشمنی نہیں کرتا، تمہارا ہمدرد بن کے کرتا ہے، تمہارا چاہنے والا بن کر کرتا ہے، تمہارا خیر خواہ بن کے کرتا ہے، تمہارا اپنا بن کے کرتا ہے۔ اسی لیے تم سمجھتے ہو کہ نفس تمہارا دشمن نہیں ہے، وہ اچھی اچھی چیزوں کا مطالبہ کرتا ہے، تمہارے آرام و سکون کا خیال کرتا ہے، تمہاری عزت کے بارے میں سوچتا ہے، تمہارے نام کے بارے میں سوچتا ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ تو میرا دوست ہے، میرا اپنا ہے، نہیں، وہ دشمن ہے۔ لیکن یہ نفس کی دشمنی ہمیشہ نہیں رہتی، اس وقت تک ہی رہتی ہے جب تک کہ تم اس کو تربیت نہ دے لو۔ جب تربیت ہو جاتی ہے تو پھر یہ دشمن تمہارا دوست بھی بن جاتا ہے۔ تم تراخ ای عدو مشنو گریز کوچ ابلیسس در لجو ستیس۔ یہ جو دشمن ہے، اس کی دشمن کی شان و شوکت کی باتیں بڑی ہیں، بڑی شان و شوکت کی باتیں کرتا ہے، تمہاری اچھائی کی باتیں کرتا ہے، تمہارے آرام کی باتیں کرتا ہے، تمہاری سہولتوں کی باتیں کرتا ہے، تمہارے نام، تمہاری عزت، تمہاری دولت، ان چیزوں کی باتیں کرتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ باتیں مت سنو، بھاگ جاؤ، یہ دشمن کی باتیں ہیں۔ کیوں؟ کہ وہ جھگڑا کرنے اور لڑائی کرنے میں تو شیطان کی طرح ہے۔ جب تک تم تربیت نہ دو، تمہارا نفس شیطان ہی ہے۔ برت او از بہر دنیا و نبرد آ عذاب سرمدی را سہل کرد۔ دنیا کی خاطر اور دشمنی کی خاطر، دنیا کی خاطر اور دشمنی کی خاطر، دنیا کی طرف تم کو راغب کرتے ہوئے اور تمہارے ساتھ دشمنی کرتے ہوئے، اس نے تم کو ہمیشہ کے عذاب میں ڈالنے کے راستے کو آسان کر دیا ہے۔ نفس نے تمہیں ہمیشہ کے عذاب میں ڈالنے کا جو راستہ ہے، اس کو دو چیزوں سے آسان کر دیا ہے۔ ایک تو اس کی دشمنی، کیونکہ وہ دشمنی اس لیے ہے کہ تم نے اس کی تربیت نہیں کی اور شیطان کی باتوں میں آتا ہے، وہ ایک دشمنی ہے۔ دوسری چیز ہے دنیا، وہ دنیا چاہتا ہے، دنیا کی طرف راغب ہوتا ہے، دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی وجہ سے تم برباد ہو جاتے ہو۔ چھ عجب گر مرگ را آساں کند اوز سحر خیش ست چنداں کند۔ اسی طرح کیا عجب ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اگر تم اس کی باتیں سنتے رہو، اس کے تابع فرمان بنے رہو، اس کی تابع داری کرتے رہو، تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ تمہاری بربادی کو بھی بہت آسانی کے ساتھ پیش کر دے، اپنا ایسا جادو چلائے کہ تمہاری تباہی 100 گنا ہو جائے۔ وہ نفس جو تمہارا دوست بن سکتا ہے، تمہارا مددگار بن سکتا ہے، جو تمہارے آخرت کی فکر کرنے میں تمہارا
साथी बन सकता है, वही नफ्स तुम्हारा दुश्मन बना हुआ है इस वक्त। वो इसलिए है कि तुमने उसकी तरबियत नहीं की है। सहर काहिरा बेसुनत कोह कुनद बाज कुहेरा चुकाहे मीतनद। अब ये जादू जो मैंने जिक्र किया है वो इसलिए किया है कि जादू इसी तरह तो दिखाता है। जादू की हकीकत आप देखें, जादू तिनके को पहाड़ दिखाता है, पहाड़ को तिनका दिखाता है। हालांकि वो तब्दील नहीं करता, तिनके को पहाड़ नहीं करता, पहाड़ को तिनका नहीं करता, सिर्फ दिखाता है। हाथ की सफाई धोखा, उसी का नाम तो जादू है। जादू से एक कपड़े के अंदर कबूतर निकल जाता है तो मतलब ये कि कबूतर पैदा हो गया नहीं है, बल्कि आपको ऐसा दिखाता है। वो हाथ की सफाई है, एक है और एक चीज दिखाता है। नजरबंदी होती है, यही भी वही मामला है सारा नजरबंदी का। जिश्त हारा नुग्ज गर्दानत बेफन, नुग्ज हारा जिश्त गर्दानत बेजन। ऐसा फरेब और ऐसा धोखा करता है कि बुराइयां भलाइयां नजर आती हैं और भलाइयां बुराइयां नजर आती हैं। अच्छे लोग बुरे दिखाई देते हैं, बुरे लोग अच्छे दिखाई देते हैं। आदमीरा खरनुमायत साते आदमी साजत खरेरा जायते। एक घड़ी में आदमी को गधा दिखाता है और गधे को आदमी दिखाता है। दुनियादार को दीनदार दिखाता है। दुनियादार आदमी अपनी दुनियादारी के लिए, अपने मतलब के लिए दीनदारों का भेष डालकर जब आता है तो तुम उसको दीनदार समझने लग जाते हो। इसी जादू के जरिए वो दुनियादार आदमी को दीनदार दिखाता है, दीनदार आदमी को दुनियादार दिखाता है। दुनियादार आदमी जब दीनदार आदमी का रूप इख्तियार करके आता है तो इंसान ये समझता है कि यह वाकई दीनदार है, और दीनदार आदमी दीन के लिए कुछ करता है तो उसको ऐसा पेश करता है लोगों की आंखों के सामने कि वो अपने मफाद के लिए, अपने जाती फायदे के लिए काम कर रहा है। ये है चाल इस जादू के असर से इंसान को दिखाई देने वाली नजरबंदी। कार सहरीनस्त कूदम मीजनत हर नफस कल्बे हकायक मीकुनत। ये जादू का असर है। जब जादूगर जब फूंक मारता है ना अपने जादू का, तो हकीकतें बदल जाती हैं। लोगों की नजर के सामने चीजों की हकीकतें बदलती दिखाई देती हैं। ये जादूगर की फूंक का असर होता है, इसी को जादू कहते हैं। इन चुनी साहिर दुरूने तुस्त सिर इन नफिल वसवास सिहरम मुस्तमिर। और ऐसा ही एक जादूगर तुम्हारे अंदर भी छुपा हुआ है जो इसी तरह के मंत्र फूंकता है। तुम्हारे कानों के अंदर से एक मंत्र फूंकता है, ऊपर से एक वसवसा जो तुम्हारे बैरूनी दुश्मन का डाला हुआ है वो आता है, दूसरा अंदर से एक वसवसा जो तुम्हारे गैर तरबियत याफ्ता नफ्स की तरफ से डाला जाता है, और ये दोनों मिलकर एक मुस्तकिल जादू का काम करते हैं। अंदरा आलम के हस्ती सहरहा साहिरा हस्तंद जादू कुशा। अब आप कहते हैं कि जिस दुनिया में बुराई के ये जादू हैं, उसी दुनिया में इन जादुओं को तोड़ने वाला भी एक जादूगर है। ऐसे जादूगर भी हैं। यहाँ जादूगर से मुराद उस जादू का इलाज करने वाले। ऐसे जादूगर भी दुनिया में मौजूद हैं जो इस जादू के असरात को तोड़ देते हैं। अंदरा सहरा के रस्ती जहर तर नीज रुई दस्त तिरियाख ए पिसर। जिस जंगल में ये जहर उगा है जादू का, उसी जंगल में एक तिरियाख भी उगा है जो इस जहर को खत्म करने का काम करता है। गोयदत तिरियाख अजमन जो सिपर के जहरम मन बेतो नजदीक तर। और ये तिरियाख पुकार पुकार कर तुझसे कहता है कि ऐ इंसान मेरा सहारा ले ले, मेरे ढाल में आ जा। मैं तुझसे इतना करीब हूं कि वो जहर भी तुझसे करीब नहीं है। मेरे पास आ जा, मैं इस जहर का तोड़ कर दूंगा। गुफ्त ऊ सहरस्तो वीरानी तू गुफ्त मन सहरस्तो दफे सहर ऊ। उनकी गुफ्तगू एक जादू है। जैसे जादू, इंसान की गुफ्तगू भी एक जादू होती है। हदीस शरीफ में इस हवाले से आया है, इन्ना मिनल बयानी लस्सिहरा। जादू करने वाला अपनी जो गुफ्तगू करता है, जो मंत्र पढ़ता है, वो भी मुंह से होता है, उससे वो मंत्र पढ़ा। ये लोग अपने मुंह से भी कुछ कलमात अदा करते हैं, वो उसकी जादू का तोड़ होते हैं। गुफ्त पैगंबर के इन्ना फिल बयां सहरन हो, हाँ गुफ्त खुश पहलवां।
اس اچھے سردار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ بیان میں بھی جادو ہوتے ہیں. اگر گفتگو کرنے والا اچھی باتیں کہے تو اس کے اثرات بھی دل پہ پڑتے ہیں. لیک سحرے دف سحرے ساحراں مایہ تریاق باشد در جہاں. لیکن وہ جادو جو جادوگروں کے جادو کا توڑ ہے وہ اس دنیا میں تریاق بنتا ہے. وہ بھی ایک جادو ہے، یہ بھی ایک جادو ہے. وہ بھی ایک بیان ہے، یہ بھی ایک بیان ہے. وہ زہر پیدا کر رہا ہے، یہ تریاق پیدا کرتا ہے، زہر کا توڑ پیدا کرتا ہے. اور وہ جو جادو ہے جو زہر پیدا کر کے آپ کی ہلاکت کا سامان کر رہا ہے وہ تو نفس اور شیطان ہے. اور یہ جو جادو ہے جو آپ کے لیے تریاق کا کام کر رہا ہے، اس جادو کے زہر کو توڑ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ انشاءاللہ ہم آئندہ کے درس میں پڑھیں. صلی اللہ تعالی علی خیر سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. تاب کے درگے تیرگی می روی بہر توبہ درائے شباب غوی بشنو از گوش دل مثنوی معنوی در رہے صدق برتا مسمم شوی بشنو از گوش دل مثنوی